الفت کے واحیات رویے، بے لگام زبان نے تمکنت اور اثر کے رشتے کو نگاہیں چرانے، پہلو بدلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ الفت نے یہ وتیرہ اپنا لیا تھا کہ وہ 15 روز سیدھی رہتی، 5 روز کسی معمولی سی بات پر منہ پھلاتی، افضل سعید کا ضبط آزماتی اور میں کے روانہ ہو جاتی۔ روٹنے اور بننے میں 10 روز کٹ ہی جاتے۔ کبھی بچے اس کے ساتھ ہوتے۔ اسدالعاد کی پڑھائی اس کے نزدیک ابھی اتنی اہم بھی نہیں تھی کہ فوجی ڈسپلن کے تحت گھڑی اور تاریخ دیکھی جاتی، اور کبھی بچے گھر چھوڑ جاتی۔ پیچھے سے جو مرضی ہوتا رہے، فائدہ نقصان۔ افضل کے لیے دونوں صورتحال ایک سے بڑھ کر ایک تکلیف دہ ہوتی۔ بچوں کی غیر موجودگی انہیں باولا کر دیتی، اور الفت کی غیر موجودگی بچوں کو۔ ہر دو صورت گھٹنے افضل سعید ہی کو ٹیکنے ہوتے۔ الفت کی غیر جذباتی محبت سے خالی رویوں نے افضل سعید کی اپنی کسی وجہ سے الفت کی واپسی کو خیال و خواب کا قصہ کر دیا تھا۔ کتے کی صرف دم ٹیڑھی ہوتی ہے، الفت ساری کی ساری ٹیڑھی تھی۔ وہ خفا ہو کر میکے بیٹھتی تو اس کے پاس کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ اپنی جلی کٹی سے وہ ماں بابا کا کلیجہ چلاتی۔ چھوٹے بہن بھائی ناسمجھی کے عالم میں اس کو سنتے۔ افضل کی برائیاں جو صرف الفت کو دکھائی دیتی تھی۔ اصل مسئلہ تمکنت کے لیے تھا۔ ان کی شادی کے دن اب نزدیک آتے جا رہے تھے۔ تبریز بھائی کی عنقریب واپسی پر رخصتی کا ارادہ تھا۔ تمکنت کی بڑی آپا شور کے ٹرانسفر کے باعث اندرون سندھ سرکاری گھر میں رہتی تھی۔ سنا تھا رخصتی سے پہلے وہ بچوں کے ہمراہ حیدرآباد شفٹ ہو جائیں گی۔ تمکنت آپا کے گھر سے رخصت ہونا تھا۔ ہر بار کسی بڑے پھڈے کے بعد جب پنچایت بیٹھتی تو نندے اس کا چہرہ کھوجتی کہ ان بیوی کی خاموشی کے پیچھے بھی کیا ایسا ہی کوئی طوفان چھپا ہے۔ گلے پڑا پچھلا ڈھول پیٹ پیٹ کر ہی ہاتھ چل اور گردن چک گئی، اور ان کے جلوے تو ابھی باقی ہیں۔ حالانکہ تمکنت کا چہرہ وہ چہرہ تھا جو ہر انداز سے اپنا اندر چھلکاتا تھا۔ نفاست، نزاکت، شرافت، اس کے چہرے پر پھیلی نرم روشنی اس کے اندر کا عکس ہی تھی، مگر ان سب کی آنکھوں میں الفت کے انتہائی غلط رویے کی سلور زدہ چادر آ گئی تھی۔ اس ملگجی دھن میں تمکنت کا چہرہ لرزتا دکھائی دیتا۔ اس کا ستھرا دل اس کے چہرے کا نکھار تھا، مگر یہ نکھار سفیدی اور زردی میں بدل گیا جب ایک روز الفت نے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ میں تانگ آ چکی ہوں اس روز روز کی ڈرامے بازی سے۔ میں کوئی زر خرید لونڈی نہیں ہوں، نہیں رہوں گی افضل سعید کے ساتھ۔ طلاق دے دے مجھے۔ وہ کیا خود کو دنیا کا آخری مت سمجھتا ہے؟ بوڑھا کالا دیو، اور میرا بھی بگڑا ہی کیا ہے ابھی؟ فیروز بیگ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھک گئے۔ اماں کی آنکھوں کے آگے ترمرے ناچ اٹھے۔ اتنی بڑی بات، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ بیگ صاحب سنبھالیے خود کو۔ وہ پسینہ پسینہ ہوئے فیروز بیگ کو سہارا دینے لگی۔ تمکنت سینہ مسلنے لگی۔ فرت اور عزت پنکھا جھرنے لگی۔ چھوڑ دیں ابا میاں اس ڈرامے کو۔ وہ میری ناسمجھی کا زمانہ تھا جب آپ کے دل کے دورے سے ڈر کر اپنی پوری زندگی برباد کرنے کی حامی بھری تھی۔ میں نہیں آنے والی ان بہکاووں میں۔ ابیا پلیز ایسا نہ کہیں، چچا جان کا ہاتھ تو دیکھیں۔ تمکنت ہاتھ جوڑتی آگے آئی۔ ارے ہٹو، ایک تمہارے چچا جان، دوسرے جیٹ جی اور تیسرے سیاں۔ تم تو نماز کے بعد بھی تسبیح میں بھی یہی 3 نام کی مالا جپتی ہو۔ الفت نے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ وہ انگلی کی پوروں پر فیروز بیگ، افضل سعید اور حضرت سعید کا نام گن رہی تھی۔ لا حول ولا استغفار۔ تمکنت کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ ارے اچھی روٹی کھلاتا ہے نظر آ گیا، اور جو ڈنڈے مکے گھونسے صبح شام کھاتی ہو وہ نہیں دکھائی پڑتا۔ الفت کی جھوٹ کی حد کہاں تھی؟ کپڑے قیمتی ہوتے ہیں، تن ہی تو ڈھانپنا ہے، پتے باندھ لوں گی۔ اس 1500 کی سوٹ کے پیچھے چھپے نیل نظر نہیں آتے تم لوگوں کو؟ میں کیوں رہوں اس بڈھے کے ساتھ مار کھانے کے لیے؟ میرا بھی بگڑا ہی کیا ہے؟ اس نے کسی چھوٹی بچی کی طرح دامن کو چٹکی سے پکڑ لہرایا اور گھوم کر جیسے خود کو دکھایا۔ ارے تم اپنی حرکتیں تو دیکھو، عورت ناجائز کو گراتے ہوئے 100 بار سوچتی ہے، تو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کوک اجاڑ کر آ گئی۔ ارے ناہنجار لوگ کچرا پھینکنے سے پہلے سوچ لیتے ہیں کوئی کام کی چیز نہ ہو اس میں، تو نے اپنا خون کو ضائع کر دیا۔ اماں اتنا منہ پھاڑ کر یہ سچ کبھی نہ کہتی۔ وہ فیروز بے کو یہ شرمناک بات بتانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی ہٹ درمی اور فضول گوئی نے ساری مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ دیا تھا۔ اللہ کی بھی گناہگار بندے کو بھی جواب دے، نہیں پیدا کر سکتی تھی تو آنے ہی کیوں دیا؟ گناہ کی طرح چھپا کر رکھا، پالنے کی ہمت نہیں دی، کیا کھلانے کو روٹی نہیں دی؟ تمہاری تو ہر تان روٹی پر آ کے ٹوٹتی ہے اماں۔ الفت نے انہیں ٹوک کر ناک سے مکھی اڑائی۔ اس روٹی کے لیے پہلے مجھے اس قصائی کے آگے اسے چپ کرواؤ۔ فیروز بے کی لرزتی کانپتی آواز بمشکل نکلی۔ انہیں یہ الزام کبھی برداشت نہیں تھا۔ ہاں چپ ہو جاتی ہوں، نہیں بولتی، کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے جیسے پہلے ہوا تھا۔ 90 کا سن تھا، آج 97 چڑھ گیا۔ ابا جی ہی جا رہے ہیں، اس وقت تو ایک پل کا بھروسہ نہیں تھا۔ اس کے جملے کی تلخی کم تھی تصدیق آمیز مسکراہٹ کے سامنے۔ اللہ کا واسطہ الفت ابیا بس کریں، کسی ایک کو بخش دیں، دنیا کی کسی بھی عدالت میں چلی جائیں، آپ کا جرم ہر منزل پر سنگین جرم ہی ہوگا، نام نہاد لبرل کو چھوڑ کر۔ ایک معصوم ننھی جان، جب اللہ نے زندگی پھونک دی تھی تو آپ کو اسرائیل بننے کی کیا سوچی؟ قصور کیا تھا؟ مسئلہ کیا تھا؟ مجھے روز خواب آ رہے تھے بیٹی ہوگی۔ اس نے سچ اگل ہی دیا۔ امی کا بھی یہی اندازہ تھا۔ کیا؟ تمکنت کے سر پر دھماکہ ہوا۔ تو کیا مطلب؟ آپ کی کون سی یہ 7ویں بیٹی تھی، یا سسرال کا ظلم و جبر تھا کہ بیٹی نہیں پیدا کرنا؟ افضل بھائی تو جان چھڑکتے ہیں افزا پر۔
وہ تو شکرانے کے نوافل ادا کرتے. اس کے سر سے سب گزرنے لگا. وہ بنجکی الفت کا بے پرواہ والا چہرہ دیکھ رہی تھی. ہاں تو تبھی نا، پہلی نے آ کر کون سا مجھے تاج و تخت دلوا دیا. ٹھوکروں میں پڑی ہوں، 2 ہو جاتی تو میرا پائیدان بنا لیتی. باپ بیٹیاں مل کر روز صبح شام پیر پوچھتے، ہاں مٹی رگڑتے، زریر کرتے، گزارا کرتے. تمکنت سر پکڑ کے بیٹھ گئی. اللہ آپ کو سخت سزا دیں گے، سخت ترین. آپ معاشرے کی مجرم شور کی نافرمانی اور نعوذ باللہ اللہ سے مقابلہ جسے وہ زندگی دے رہا تھا آپ نے چھین لی. ارے ہٹو، آئی بڑی مفتی اعظم، بندے کی سزا سے تو نپٹ لوں. اللہ کو تو سب پتا ہے، ایسے ہی گھوسے برسانا شروع نہیں کر دیں گے. کم از کم میری بات تو سنیں گے. یہاں تو سب بس. اب ایک لفظ نہیں، کوئی کفری کلمہ نہ نکل جائے منہ سے. آپ سچی، باقی سب غلط. نمکنت نے خوفزدگی کے عالم میں جھٹ سے ہاتھ جوڑ دیے. الفت پیر پٹکتی کمرے سے نکل گئی. دنیا کا سب سے آسان کام جرم کرنا ہوتا ہے اور سب سے مشکل کام جرم کو چھپانا. الفت کی جرم کرنے تک کی پلاننگ بے عیب تھی. چھپانے کا پہلو نظروں سے چوک گیا، اور جرم بھی ایسا، اور وہ شور سے چھپ سکتا تھا بھلا. اس نے 3 ماہ کا حمل ضائع کروایا تھا. یہ افضل کی سوچ کے دائرے سے باہر کا عمل تھا. انہوں نے نہیں دیکھا ٹھڈے کہاں پڑے، گھوسوں نے ناک سجائی یا آنکھ پھوڑی. ان کے غصے کی انتہا تھی. وہ 7 سالوں میں پہلی بار اسے باپ کی دہلیز پر روتا سسکتا چھوڑ گئے. اب تمہارے میرے راستے جدا. غصے میں ایسے جملے نکلا ہی کرتے ہیں، مگر الفت کے لیے یہ قطعی فیصلہ تھا. افضل کے جملے نے راہ دی تھی. افضل کے لیے یہ الفت کی جانب سے انتہا تھی. وہ اسے زیادہ کیا برا کر سکتی تھی، اور یہ افضل کی خام خیالی تھی. افضل کی سوچ کا اختتام الفت کا نقطہ آغاز ہوتا تھا. پھر کیا ہوا؟ نیکسٹ آرٹیکل. بچے ماں کے حاضری رجسٹر پر غیر حاضری کے سرخ نشان لگانے کے عادی ہو چکے تھے، مگر رخصت اتفاقی ہو یا درخواست کے ساتھ وہ 3 سے زیادہ دن برداشت نہیں کر پاتے تھے. اور اس بار کا جھگڑا تو انتہا تھا. افضل کا جانے سے انکار. اسد بی بی نسیم اور پھوپھی کے سامنے بہت جاتا. افضا پہلے ہی بی بی اور کاکی کی عادی تھی. مسئلہ احد کا اٹھتا. وہ الفت کا پرتو تھا اور کوئی بہانہ اس کے بہلاوے کے لیے کارگر نہیں تھا. مگر افضل سعید نے زندگی میں پہلی بار احد کے گال پر بھی ایک تھپڑ دے مارا کہ ماں کا نام بھول جائے. افضل کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو پا رہا تھا. ان کا کاروبار ترقی کی منازل طے کر رہا تھا. گھر بیچ کر کاروبار میں لگاتے ہوئے وہ ڈرے ہوئے تھے، خدشات تھے، مگر اب کاروبار نے بھی ترقی کی تھی اور وہ عنقریب گھر خریدنے والے تھے. یہ سرپرائز تھا. پوش علاقے میں ایک انڈر کنسٹرکشن گھر وہ بہت اچھے داموں خریدنے والے تھے اور آگے اسے اپنی حسب منشا بنواتے. بچوں کے کمرے، بہنوں کے لیے مہمان خانہ، چھوٹا سا لان جس میں جھولے تھے اور کورڈ کار پارکنگ. اور گھر بننے سے پہلے وہ اپنا دیرینہ شوق پورا کرنا چاہتے تھے، اور ایک فرض اور ارادہ بھی. اظہر اور اکمل کے لیے وہ ایک شاہزور ٹرک خرید چکے تھے ان کے نام پر، تاکہ ان کی مستقل آمدنی کا ذریعہ ہو. اکمل اور اظہر کے لیے کاروبار میں ایک نیا فیصلہ بھی. وہ انہیں خود مختار کرنا چاہتے تھے. وہ انہیں ایک اچھا آغاز اور ہمیشہ کے ساتھ کی یہ یقین دہانی دینا چاہتے تھے کہ وہ ہر اچھے برے میں ساتھ ہوں گے. الفت پر وقتی طور پر جیسے لعنت بھیج چکے تھے. بہن بھائیوں کی ذمہ داری اور معاشی مسائل میں گھرے افضل کی زندگی میں کوئی رنگینی نہیں تھی. ان کے پاس ان سب کے لیے تو خوابوں کا ڈھیر تھا، مگر اپنے لیے کچھ نہیں. لیکن الفت نے ان کی زندگی میں آ کر رنگ بھرے تھے. انہیں اولاد دی، گھر بنا. وہ جیسے کوس قزا میں رہتے تھے، لال نیلے پیلے عہدے رنگ، مگر کوس قزا کی خوبصورتی رنگوں کے گول دائرے مناسب امتزاج اور توازن میں ہوتی ہے. رنگ بے ہنگم ہو کر ایک دوسرے پر چڑھ جائیں، اپنا دائرہ بھول جائیں، ایک دوسرے میں مدغم ہو جائیں تو فقط سیاہی رہ جاتی ہے. آسمان کی سیاہی دنیا کو اندھیرا کرتی ہے. رنگوں کی سیاہی منہ پر پڑ جائے تو زندگی اندھیر ہو جاتی ہے. اور ایسی ہی ایک کالک تھوپنے الفت ان کی زندگی کی طرف آ رہی تھی. نیکسٹ آرٹیکل. گھر کی پیمنٹ کرتے ہی افضل سعید نے اپنی مرضی کا کام شروع کروا دیا. ان کی ترقی کا سفر قابل رشک اور قابل تقلید تھا. افضل سعید کی شدید ترین خواہش تھی ایک نئی نکور نیو ماڈل گاڑی لینے کی. وہ اور انتظار نہیں کر سکتے تھے. ہفتے کے آغاز پر وہ نیا آسمانی کلف لگا سوٹ اور نیا باٹا شوز پہن جب دفتر پہنچے تو ان کی 97 ماڈل کی کرولا ان کی شان کو 4 چاند لگا رہی تھی. محنت مشقت کے بعد حاصل انعام کا غرور چہرے پر تنا تھا. ان کا سانولا رنگ دمک رہا تھا. دراز قامتیں انہیں فاتح بناتی تھیں. حسد، رشک، خوشی، حیرت اور مبارکباد کے جملے سمیٹتے وہ دفتر میں داخل ہوئے. الفت کی ہر درمی اور طلاق جیسے بےہودہ مطالبے کے باوجود حسب عادت تقریباً مہینے بھر میں ان کا غصہ دم توڑ چکا تھا. وہ گھر، کاروبار اور بچوں میں مصروف تھے. الفت فون پر انہیں مسلسل طلاق دینے پر اکساتی تھی، بھڑکاتی تھی. چھوڑ کر گئے تھے تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میں نہیں رہوں گی اب، ناک سے لکیر کھینچو کہ تب بھی نہیں. اپنی دولت اپنے پاس رکھو، روٹی کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، شور نے نہیں. اماں کام جاتی. اس کی طلاق کی گردان نے تمکنت کے قدم اکھاڑ دیے تھے. اس کا دل انجانے خدشات سے لرز رہا تھا. اظہر بھائی کے زیر نگرانی اپنے کاروبار پر بھرپور توجہ دے رہا تھا. دوسرے وہ گھر کو بھی دیکھ رہا تھا. اس کی بے پناہ مصروفیت تمکنت کے خدشات کو ہوا دیتی تھی. اظہر اور اس کی ملاقات کم ہوتی تھی.
اظہر کی محبت اسی طرح تھی، اس کا اختلافات اور لگاوٹ نثار ہوتی، نگاہیں، چھوٹے چھوٹے جملے، سب وہیں کے وہیں تھے، مگر تمکنت کے دل کو قرار نہ تھا۔ یہ کاروباری مرکز تھا، مال اتارا اور چڑھایا جا رہا تھا، میٹنگ، لوگ، رش، مگر اس شور میں افضل سعید کا نام پکارا جا رہا تھا۔ نیکسٹ آرٹیکل۔ یہ کاروباری مرکز تھا، مال اتارا اور چڑھایا جا رہا تھا، میٹنگ، لوگ، رش، مگر اس شور میں افضل سعید کا نام پکارا جا رہا تھا۔ وہ کچھ چونک کر تصدیق کے لیے اپنے ملازمین کی جانب مڑے تو حیران ہوئے، ان تمام کے چہروں پر خوف سے زردی کھنڈی تھی۔ وہ ان کے سوالوں پر جواب نہیں دیتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور ان سے نگاہیں چراتے تھے۔ کیا مسئلہ ہے، بولتے کیوں نہیں ہو، ہوا کیا ہے؟ ایک مسلسل چپ۔ وہ الجھ کر خفا ہو کر باہر کو لپکے۔ سیٹھ صاحب باہر نہ نکلو، ایک بوڑھا ورکر منمنایا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ ٹھٹک کر رکے تھے۔ اکمل، اظہر، باہر آؤ، دیکھو تو۔ جوان خون ہے بیٹا، ان کو آزماؤ، نہ آزماؤ۔ وہی بوڑھا گھگیاتا ان کے روبرو ہو گیا۔ سیٹھ جی سے بیٹا، انہیں لگا وہ بچپن کی طرح باہر لوگوں سے بھیڑنے جا رہے ہیں اور انہیں ان کے والد صاحب روک رہے ہیں۔ اکمل پیچھے سٹور میں کارٹن گنوا رہا تھا اور اظہر کوئی کھاتا کھولے اندراج کر رہا تھا۔ بھائی کی پکار پر باہر آئے تو منظر نہ سمجھ میں آنے والا تھا۔ وہ بھائی سے پوچھنا چاہتے تھے، تب بھی افضل سیٹھ کی پکار پر بہت واضح تھی۔ دروازے کے باہر کا رش اب ان کی نگاہوں کے سامنے ہی آ گیا۔ وہ چونکے اور تیزی سے بھائی کی پیچھے لپکے۔ نئی نکور 97 ماڈل کی سیاہ کرولا کے نزدیک رش تھا۔ کیا گاڑی کو کوئی نقصان پہنچا؟ ان کے دفتر کے عین سامنے والے دفتر کے بیرونی حصے پر رکھی میز اور کرسی کے پاس ہجوم کا دائرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایڑیاں اٹھا، سر نکال، ایک دوسرے کی بغلوں میں منہ دیے، اندر جھانکنے کی جستجو میں ایک دوسرے سے پیر کچل رہے تھے۔ مگر افضل سعید اور ان کے پیچھے آتے اکمل و اظہر کو دیکھ دائرے کا ابر خود بخود کھنچ گیا، ان کے لیے راستہ بن گیا۔ افضل کے دائیں ہاتھ میں موبائل اور بائیں میں نئی گاڑی کی چابی تھی۔ اکمل ہلکے براؤن سوٹ کے ساتھ تلے والے پسندیدہ جوتے میں تھا، جبکہ اظہر سیاہ جینس کے ساتھ گرے ٹی شرٹ میں، اس کی انگلیوں میں پین پھنسا تھا۔ یہ ایک بہترین کاروباری صبح کا آغاز تھا، لیکن تینوں بھائیوں کی نگاہ ایک ساتھ ہی سیاہ و سفید پرنٹ کے لان سوٹ میں ملبوس الفت پر پڑی۔ اس نے دوپٹے کی بکل مار رکھی تھی اور ایک درمیانے سائز کا پرس بغل میں پھنسا تھا۔ آسمان ان کے سر پر آ گرا، دن کی تیز چمکیلی روشنی سیاہ تاریکی میں بدل گئی کہ آنکھوں سے بینائی رخصت ہونے کا گمان ہوا۔ پتھر کا ہو جانا لغت کا محاورہ نہیں ہے، ایسا حقیقت میں بھی ہوتا ہے۔ وہ تینوں خوبصورت خوش لباس بے عیب مجسموں میں ڈھل چکے تھے، مگر اذیت اور ذلت یہ تھی کہ وہ مجسمے نہیں تھے، ان کا سانس چل رہا تھا۔ وہ اپنی عزت کے نکلتے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ اور سن رہے تھے۔ جب میں رہنا نہیں چاہتی اس شخص کے ساتھ، منہ سے طلاق مانگ رہی ہوں تو دیتا کیوں نہیں؟ ہوگا دولت مند، شان و شوکت، پیسے والا، بنائے بنگلے اور محل، گھومے بڑی گاڑیوں میں، خریدے ٹرک اور دنیا کی ہر شے، مگر میرے کس کام کی؟ میں کیوں رہوں جب میں رہنا نہیں چاہتی؟ مل جائے گی اسے دولت کے بل بوتے پر اور کوئی پاگل کی بچی مار کھانے کے لیے۔ بڑا عقل کل بنتا ہے، سمجھاؤ نا آپ اسے، کیوں نہیں فارغ کرتا مجھے؟ اس دن چھوڑ کر تو آیا تھا نا، پکا کاغذ کیوں نہیں دیتا تھا؟ کہتے ہیں مرنے کے بعد اعمال کے کارن چہرے بگڑ جاتے ہیں، خوفناک، ہیبتناک، اور اگر کسی زندہ کا چہرہ بگڑے تو افضل سعید کے جسم میں خون کی ایک بوند نہیں باقی تھی، پھر بھی وہ زندہ کیوں تھے؟ افضل کی منہ سے صرف بھابھی نکل سکا تھا، اس کی قوت گویائی سلب ہو چکی تھی۔ اکمل کو سب سے پہلے ہوش آیا، وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ کیا کر رہی ہو بھابھی؟ اس نے اس کا شانہ ہلایا۔ ارے ہٹو بھابھی کے بچے، کوئی بھابھی بھابھی نہیں۔ اس نے جھٹکے سے اپنا شانہ چھڑوایا۔ آپ دوست احباب ہیں، کاروباری ناتا ہے، مشورے دیتے ہیں، سمجھائیں اسے، جب میں رہنا نہیں چاہتی تو فارغ کر دے، اس کا راستہ صاف، میرا بھی رکھے، اپنے بچے بھی، مجھے نہیں لینے، جب شور ملے گا تو بچے بھی ہو جائیں گے، میرا کیا خاک بگڑا ہے؟ اس نے ٹھینگا دکھایا۔ اس کے کاروباری حریف حشمت اللہ کا دل لرز اٹھا۔ وہ کچھ دیر پہلے افضل کی نئی گاڑی پر رش کر رہا تھا، وہ اب افضل کے حال پر کس کیفیت کا اظہار کرے؟ اسے توبہ کرنی چاہیے۔ عزت سے ذلت کا سفر اتنا مختصر، اس کا دل چاہ وہ اس عورت کا گلا گھونٹ دے۔ افضل سعید کے عزت کے جنازے میں شرکت کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ خوف خدا رکھنے والوں کے لیے یہ مقام عبرت تھا۔ وہ افضل سعید کو زمانوں سے جانتے تھے، کیوں، کیا، کب، کیسے۔ وہ عورت سچی بھی ہوتی، مظلوم بھی، تب بھی اسے اس طرح یہاں آ کر، ہاں اب چپکائے کی لگی ہے، دھمکی تو بڑی شان سے دے گئے تھے، میں تمہیں جی کر دکھاؤں گی، پہنچتے رہنا پیسے سے ناک، ہاں پیسہ کیا ہے، ہاتھ کا میل، لو میں نے جھاڑ دیا۔ اس نے تالی پیٹنے کے انداز میں ہاتھ بجا کر رگڑے۔ بے یقینی، خوف، سکتہ، جھٹکا، ذلت، الفت کے ساتھ گزارے 7 سالوں کی فلم نظروں میں پھر گئی، پھر اس کے ابھی کے جملے کانوں سے ٹکرائے۔ انہیں گشت سا آ رہا تھا، غیر ارادی طور پر سہارے کے لیے اٹھے ہاتھ کو اظہر نے تھام لیا تھا۔ میں افضل سعید چودھری الفت بیگ کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دے چکا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں،
کوئی گنجائش نہیں، کوئی رشتہ نہیں. میں افضل سعید، میں افضل. اونچا لمبا عزت دار شاندار مرد، ہوش و آواز سے بیگانہ ہونے کو تھا. نیکسٹ آرٹیکل. پرسوں کہا تھا نئی گاڑی میں مما کو لینے جائیں گے، اب تو 4 دن ہو گئے، گاڑی پرانی ہو گئی، مما نہیں لائے. کوثر تو اسے سلا کر آئی تھی، بہلا پھسلا کر، ڈانٹ کر، پچکار کر. ابھی وہ افضل سعید کے پاس آ کر بیٹھی ہی تھی، آہت آنکھیں مسلتا پھر آ گیا. اس کے بال ماتھے پر بکھرے تھے، پھولے گال خفگی کے باعث کپا معلوم ہوتے تھے. افضل سعید اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے، مگر ان کا ذہن کئی دور خلاؤں میں بھٹک رہا تھا. اس کا گندمی رنگ، آنکھوں کی بناوٹ، ناک اور تھوڑی کا کٹ سب الفت جیسا تھا. وہ ان 3 دنوں میں سب بھول چکے تھے، مگر یہ ننا چہرہ ایک دوسرے چہرے کی یاد جگا رہا تھا، اور یہ یاد اپنے جلوہ میں اور بھی بہت کچھ لائی تھی، ورنہ وہ ہر شے کو بھولے ہوئے تھے. لے جاؤ اسے کوثر، اب کوئی نیا ڈرامہ نہ شروع ہو جائے. اکمل بھی نیم تاریخ کمرے کے کونے میں صوفے پر بیٹھا تھا. کوثر ہمت مجتمع کرتی ہوئی کھڑی ہو گئی. سب سے مشکل کام آہت کے چہرے سے جھلکتی ہر درمی اس کے ارادے ظاہر کر رہی تھی، اور افضل سعید کا بے تاثر چہرہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ کچھ سن نہ رہے ہوں، کچھ دیکھ نہ پا رہے ہوں، کچھ سمجھ میں نہ آتا ہو. وہ 3 دن سے اس کمرے میں بند تھے. وہ پکارے جانے پر اتنی خالی نگاہوں سے دیکھے کہ سامنے والے کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا جاتی. وہ کچھ نہیں کہہ رہے تھے اور کوئی انہیں کچھ نہیں کہہ رہا تھا. طلاق، علیحدگی، ناچاک بربادی زندگی کے رخ ہیں. 2 افراد ساتھ نہیں رہ سکتے تو دنیا کے ہر مذہب اور معاشرے میں جدائی کی راہ دکھائی گئی ہے، مگر ساری زندگی دامن بچا بچا کر چلنے سے کیا حاصل ہوا جب انت میں اتنی غلاظت کے اندر منہ کے بل گرنا تھا، کبھی نہ اٹھنے کے لیے. راستے الگ کیے جا سکتے تھے، لیکن اب ان کے جھکے کندھوں پر سلکا بوجھ اٹھانا کس قدر مشکل ہو گیا تھا. جسم کے ناسور بنے حصے کو کاٹ دینے سے علاج تو ہو جاتا ہے، مگر جو عیب اور کم ظاہر ہوتی ہے پھر اسی کے ساتھ تمام عمر بسر کرنی پڑتی ہے. وہ دونوں ایک دوسرے کا لباس تھے، ایک دوسرے کو ڈھانپنے والے، لیکن جب الفت نے سریعام اپنا پلو سمیٹ لیا پھر افضل سعید کی برہنگ سب نے دیکھی. وہ نئے لبادے سے اپنی ستر پوشی کر سکتے تھے، مگر دنیا کی یاداشت بہت اچھی ہوتی ہے. اتنی بڑی زندگی اور صدیوں پر پھیلا قصہ ایک جملے کے ادا ہونے کے بعد ختم ہو گیا. آہت کی پکارے اور چیخ چیخ کا رونا رات کے سناٹے میں اعصاب کے لیے کڑا امتحان تھا. اس نے کوثر کے سینے اور منہ پر ٹانگیں چلائیں اور اس کے بال نوچ ڈالے. وہ اسے کاٹنے اور ناخنوں سے نوچ ڈالنے کے لیے پاگل ہو رہا تھا، جنونی. مما کو لاؤ، مما کو بلاؤ، وہ دھاڑ رہا تھا. اس نے بیڈ پر پڑی ہر شے مارنی شروع کر دی. اب کوثر کے جہاں بھی لگے. اس نے اندر کمرے میں افضل کا چونکنا دیکھ لیا تھا. وہ ترنت باہر آیا، لیکن آہت کسی کے قابو آنے والا نہیں تھا. چلانا بند کرو، مر گئی وہ، اب کبھی نہیں آئے گی. افضل چوکھٹ پر کھڑے تھے. نہیں مری نہیں، نانا میاں کے گھر ہے، مجھے ممی چاہیے، لا کر دیں. وہ ضد میں الفت سے آگے تھا. باپ کا چہرہ سناٹا اور آنکھوں کی مردنی، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی. افضل کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی. آہت کا بازو دبوچ دیا. اکمل اور کوثر ناسمجھی کے عالم میں تھے. شور کی آواز سے اسد آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا. ابو نے پہلے تو کبھی یہ نہیں کیا تھا کہ اماں اب کبھی نہیں آئے گی، مر گئی ہے. ابو ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ سمجھنے کے لیے پوری طرح متوجہ ہو گیا. آج کے بعد ممی کا نام نہیں لینا، کبھی نہیں، بھولے سے بھی نہیں، غلطی سے بھی نہیں. وہ اس گھر میں اب کبھی نہیں آئے گی، بھول جاؤ کہ ماں تھی بھی. باپ کے ٹہرے لہجے نے آہت کے جنون کو روک دیا تھا. مما ہے، میری مما ہے، وہ زور دے کر بولا. اس کا یقین جھول سے پاک تھا. پہلے بھی تو لاتے تھے، ابھی لا کر دیں. اب نہیں آ سکتی. نہیں مما لا کر دیں، وہ پورا زور سے چیخا. چٹاخ! یہ افضل سعید کا کسی بھی بچے پر زندگی کا پہلا تھپڑ تھا. وہ نیچے گر گیا. کوثر اور اکمل آگے بڑھے تو افضل کے ہاتھ کی ٹھوکر اور گلے سے نکلتی بے معنی یہ دھاڑ نے راستہ روک دیا. یاد رکھو اور اس کا نام مت لینا، وہ اب کبھی نہیں آئے گی. آج آخری بار سمجھا رہا ہوں. اور وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال چھلر بار نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا. مجھے مما چاہیے. انہیں الفت کی پرچھائی آہت کے چہرے سے جھلکتی نظر آ رہی تھی. کوثر بےتابانہ آگے بڑھی اور آہت سے لپٹ گئی. نہیں کرے بھائی جان، بچہ ہے، اس سے کیا سمجھ؟ تو اسے سمجھ آ جانی چاہیے، وہ قطعیت سے بولے تھے. آہت کی ہمت جواب دے گئی. کوثر کی گود سے نکل کر تکیے سے لپٹ گیا. مما لا دیں. وہ سسک رہا تھا. اس کا لرزتا سسکتا وجود، سرخ دیکھتے آگ جیسے گال، بھیگی چپ چپ کرتی پلکیں. وہ نیند کی وادی میں چلا گیا تھا یا بے دم ہو چکا. نیکسٹ آرٹیکل. میرا قصور اثر، اس کی بھری آنکھوں سے لہو ٹپک رہا تھا. اور میرا قصور تمکنت جلال بیگ. دنیا کو کیا جواب دوں گی، کیا منہ دکھاؤں گی؟ ویسا ہی منہ اور وہی جواب جو میں دنیا کو دے رہا ہوں. اثر اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے شانے میں چبو چبو کر کہہ رہا تھا. تمکنت کے پیر اکھڑ گئے. وہ لہرائی تو گرنے کے انداز میں صوفے پر گر گئی. آپ تو مجھے بہت اچھی طرح جاننے کا دعویٰ کرتے تھے. وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھی.
جاننے کا دعویٰ؟ وہ سرد سے پلٹا. اس وقت میں خود کو بھی بھول بیٹھا ہوں، اپنا نام، مقام، رشتے سب بھول چکا ہوں. یاد ہے تو صرف ایک تماشا گاہ جہاں ہماری زمانوں کی کمائی عزت لوگوں کے پیروں میں رول رہی تھی. ہمارے شملے تماش بہنوں کی ٹھوکروں میں پڑے تھے. یاد ہے تو صرف یہ. تمکنت صوفے کی پشت سے چپکی ہوئی تھی. اصل کے دونوں ہاتھ صوفے کی ہتھی پر تھے اور وہ اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا. اور محبت؟ اس نے ڈبائی آنکھوں سے نوحا پڑا تھا. اور ڈیم اٹ، محبت! وہ بھنا کر ایڑیوں پر گھوم گیا. محبت اور عزت میں سے ایک چیز چننی ہو تو میرے ہاتھ صرف عزت کی طرف بڑھیں گے. تو تھام لیجیے نا میرا ہاتھ، میں آپ کی عزت ہی تو ہوں. اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا. محبت بھی اور عزت بھی. عزت اس روز بازار میں سریعام لٹ گئی تھی اور محبت نفرت کے جذبات کو میں بھول گیا. ایک بے حسی ہے بس. لیکن میرا قصور تو بتائیے. وہ بے دم ہو چکی تھی. تو میرا جرم بھی بتا دو. میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا کہ وہ جا رہا ہے اظہر، وہ جس کی بھابھی نے اس روز. میں شاید زندگی بھر دفتر والے روڈ پر نہ جاؤں، لیکن میرا نام نہ کرتے جرم کی سزا مجھے کیوں ملے؟ صرف تمہیں نہیں، میں بھی بھگت رہا ہوں، ہمارا پورا خاندان، آنے والی پوری نسل. میں ان جیسی نہیں ہوں اظہر. رو رو کر اس کی آواز بیٹھ گئی تھی. وہ اسے کیسے ٹھکرا کر جا رہا تھا. الفت نے اپنا کارنامہ بہت فاتحانہ انداز میں بے فکری سے بتایا تھا. رونا، پیٹنا، بین کرنا سب ثانوی باتیں تھی. تمکنت سرد سے فون کی طرف بڑھی تھی. وہ اظہر سے تصدیق چاہتی تھی. وہ افضل سعید سے بات کرنا چاہتی تھی. اس کی انگلیاں پاگلوں کی طرف فون کے بٹن دباتی رہی مگر ہر در بند ہو چکا تھا. وہ حق تک سب کی صورتیں دیکھتی اور صبح سے شام کرتی. دنیا بھر سے منہ چھپا کر سسکیاں بھرتے فیروز بیگ اس کے کسی کام نہ آ سکتے تھے. کوثر اس کی مددگار بنی. بھائی کے گھر اور زندگی کو سنبھالنا اس کی بس کی بات نہیں تھا. اسے رہ رہ کر تمکنت اور اظہر کے رشتے کی فکر کھا رہی تھی. لیکن وہ مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہتی تھی مگر یہ وقت بڑا کڑا تھا. ہر وقت الٹتا ہی پڑتا تھا. اصل سے دنیا سے منہ چھپا کر گھر میں پڑے تھے. اظہر اور اکمل کی رہائش وہیں دفتر کے اوپر تھی. وہ کب تک لوگوں کا سامنا نہ کرتے. اور وہ اکمل تھا، 19 برس کا، جوشیلا، خوش مزاج، شوق و شنگ، رنگوں پر جان دینے والا، کلف لگے کپڑے پہننا اور تلے والے جوتے اور خصے، بیش قیمت گھڑیاں، دل جان سے لگا کر رکھی بائک. اپنے ظاہری حلیے سے وہ ایک مغرور تاثر دینا جو سامنے والے کو جھجک میں مبتلا کر دیتا تھا. اسے کاروباری حریف کے بیٹے نے رو کر پوچھ لیا تھا. اس روز کیا ہوا؟ وہ بظاہر افسوس کر رہا تھا. اصل سید کے طلاق والے فوری ری ایکشن کو سراہ رہا تھا مگر اس کے لہجے کی تصدیق اور آنکھوں سے چھلکتی کمینی مسکراہٹ اکمل کے پورے وجود کو جھلسا گئی. وہ راستے میں کتنوں کو مارتا اور کتنوں سے بچتا گھر آیا تھا. اس کی ٹھوکروں سے گملے ٹوٹ گئے. دیوار گیر آرائشی شیشہ گلاس مار کے توڑ دیا. اس نے آہت کے گال پر تھپڑ مارے، پھر اپنے ان ہاتھوں کو دیوار سے ٹکرانے لگا اور آخر میں بے دم ہو کر اپنے بال نوچتا ڈھے گیا. اکمل، اکمل میرے ویر! بہنوں کے ہوش اڑ گئے. بڑی باجی اس سے چمٹ گئی. کوثر پانی کا گلاس لے آئی. چھوٹی باجی بال سوارتے ہوئے منہ سر چومنے لگی. یہ بچے، یہ ہاتھ میرے سامنے سے لے جاؤ باجی، میں باہر ڈالوں گا اسے. وہی صورت ہے، ویسے ہی آنکھیں، ویسے ہی دکھتا ہے. افسر سعید کی اس سارے منظر سے لا تعلقی دیدنی تھی، جیسے ان کا اس سب سے کوئی واسطہ نہیں. وہ بہرے ہوں اور بے حس بھی. شکل سے کیا ہوتا ہے؟ ارے میرے بھولے، تربیت شکل ہی بدل دیتی ہے. تم خود پالنا، ہم بتائیں گے اسے کہ اس کی ماں کیا تھی، کیسی تھی، اور اس نے شہر کے چوراہے پر ہمارے منہوں پر کیسی کالک تھوپی. وہ ہمارا ہے، ہمارے جیسا بنے گا. ہمارا کیا تعلق اس کٹنی سے؟ ختم قصہ. اب ڈر کیسا؟ وہ سانس سنبھالتے ہوئے حقیقت آشنا ہو رہا تھا. بہنوں کی بات عقل میں آ رہی تھی. لیکن میں کس منہ سے دفتر جاؤں باجی؟ لوگ آوازیں کسیں گے. وہ دیکھو جا رہا ہے وہی چودھری اکمل سعید جس کی بھابھی. اس نے اپنے بال مٹھی میں جکڑے. کیسی شرم! بڑی باجی نے چمک کر کمان اپنے ہاتھ لی. کہنے والے کیا عقل کے اندھے یا بہرے تھے؟ سریعام بے عزت کرنے والی عورت اپنے تئیں منہ پر تھوکنے آئی تھی، تماشا لگانے. تماشا تو اس کا لگا. سہاگن بن کر آئی تھی اور طلاقن بن کر لوٹی. آتے وقت کسی نے پہچانا ہوگا تو افضل سیٹھ کی بیگم، اکمل اظہر کی بھابھی، سعید سنس کی مالکن. کسی کام کرنے والے نے سلام بھی چاڑا ہوگا، پہچان کا راستہ بھی دیا ہوگا. اور جب لوٹی تو کیا اوقات تھی؟ ٹکے کی نہیں. نہ بیوی رہی، نہ بھابھی، نہ مالکن. آتے وقت کوئی اسے تتی آنکھ سے دیکھتا تو آنکھ نکال کر ہاتھ پر رکھنے والا شوہر اور دیور تھے. اور واپسی میں کوئی ہاتھ پکڑ کر اندر بھی گھسیٹ لیتا نا تو کون ولی وارث ہوتا تھا؟ کٹی پتنگ. وہ میرے بھائی کے منہ پر تھوکنے آئی تھی نا، خود کیسے لوٹی ننگے سر؟ بڑی باجی کے اندر کانات اور غصہ رونے دھونے پیٹنے اور چلانے کے بعد اس وقت صرف اکمل کی تشفیع کے لیے ٹہرا دھیما اور دلائل سپور تھا، ورنہ بہنوں کی محفل میں وہ باقاعدہ مغلظات سے اسے کوس رہی تھی. اکمل کے دیکھتے دل و دماغ پر سکھ کی فوار برس رہی تھی.
ہاں انہوں نے یہی تو کہا تھا، وہ سینہ تان کر چل سکتے تھے. ان کی غیرت پر حملہ کرنے والی کو منہ توڑ جواب طلاق سے بڑھ کر کیا تھا. اکمل کوثر کے دیے پانی کے گلاس سے گھونٹ بھر رہا تھا. تب ہی نگاہ سیڑھیوں پر کھڑے اظہر پر پڑی. وہ اوپر سو رہا تھا. شور کی آواز سن کر آیا تھا. اس نے اکمل کا رد عمل اور بہنوں کے جملے سب سنے تھے. اس کا دماغ سن تھا. اس کے فون پر مستقل ایکسس کیوں بھری کال تھی جسے وہ ڈسکنیکٹ کر رہا تھا. ایک دمکتا چہرہ سسک رہا ہے. اس نے فراموش کر دیا تھا. زندگی بس اس پر محیط ہو گئی تھی اور کچھ نہیں. اکمل کو اچھو سا لگا. وہ اظہر کی جانب انگلی کر کے چلایا. وہ بہنوں سے پوچھ رہا تھا، آپ تو کہہ رہی تھی کہ اب کوئی تعلق نہیں. اس کا ہے نا، وہ اس ناگن کی بہن یہاں اس گھر میں میرے سامنے گھومے گی. اس سے گئی اسے فارغ کرے ابھی اسی وقت. بولیں آپا. وہ ایک بار پھر جنونیوں کی طرح چیخنا شروع ہو گیا. اظہر سیڑھیوں سے اترا. میں نہیں لاؤں گا اسے اکمل، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں. میں اسے بھی طلاق دے رہا ہوں. وہ اس کی تشریح کروا رہا تھا. چھوٹی باجی اور کوثر لرز اٹھی. نہیں اظہر نہیں. کوثر اظہر کی پشت سے چپک گئی. نہیں اظہر. اس کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے اور سر نفی میں ہل رہا تھا.